جن کا نام مالک بن دینار ہے، ان کا مزار کاسرگوڈ کیرلا میں ہے، ان کا نام مالک بن دینار ہے۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ حج کے سفر پر نکلے، حج کے سفر پر چلتے چلے جا رہے ہیں، اچانک سے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا۔ ماں کہتی ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت مالک بن دینار نے بیان کیا، ماں میں نے مصطفیٰ کی وہ حدیث پڑھی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں میں اپنی جنت کی چوکٹ کو چوم رہا ہوں۔ ماں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، پھر دونوں ماں بیٹے حج کی سفر پر نکلے۔ جیسے ہی حرم میں پہنچے، جیسے ہی دیکھا، حرم میں پہنچنے کے بعد دیکھا کچھ لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کچھ لوگ کلاب کعبہ چوم رہے ہیں، کچھ لوگ تسبیحات میں مشغول ہیں، کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، کچھ لوگ زمزم پی رہے ہیں۔ مدینے کے تاجدار کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا دیکھا اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا اللہ اے میرے پروردگار عالم، تو نے ان کی حج کو تو قبول کر لیا ہوگا۔ اتنا دعا کی، دعا کرنے کے بعد عرض کیا یا اللہ تو نے ان کی حج کو تو قبول کر لیا ہوگا۔ پھر بستر پر پہنچتے ہیں، خواب آتا ہے، نیند آئی خواب آتا ہے، ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے جس کی حج کو میں نے قبول نہ کیا۔ اتنا سنا مالک بن دینار کی آنکھ کھل جاتی ہے، مالک بن دینار جلد سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنی ماں کے قدموں میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں ماں میری ماں مجھے معاف کر دو، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ ماں نے جلد سے اٹھایا، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بتایا کہ ایسا ایسا خواب دکھایا مجھ کو، سنیے گا۔ ماں نے تسلی دی اور اپنے بیٹے پر آنے والے خواب کے واضح ہونے کے لیے دعا کی۔ مالک بن دینار روتے رہے، روتے روتے پوری رات گزار دی۔ پھر جیسے ہی اگلے دن کو لیٹتے ہیں بستر پر، جیسے ہی بستر پر لیٹے پھر نیند آتی ہے، خواب آتا ہے، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار تو صرف حج کو لے کر کے پورا دن روتا رہا، پورا دن روتا رہا حج کو لے کر کے، میں نے تو اس کی نمازوں کو بھی قبول نہ کیا، اس کی زکات کو بھی قبول نہ کیا، اس کی حج کو بھی قبول نہ کیا، اس کے صدقات کو بھی قبول نہ کیا، اس کے کوئی بھی عمل صالح کو قبول نہ کیا۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا سنا آنکھ کھلتی ہے، حضرت مالک بن دینار اپنی ماں کے قدموں میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے امی جان مجھے معاف کر دو۔ رونے لگے مالک بن دینار۔ مالک بن دینار کی امی نے یوں اوپر اٹھایا، گلے سے لگایا، بغلوں سے ہاتھ نکال کر دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا بہت نیک ہے، میرا بیٹا بہت پرہیزگار ہے، میرا بیٹا بہت پرہیزگار ہے، نمازی ہے، ایسا بیٹا ہر ایک ماں کو عطا کر۔ یا اللہ میرے بیٹے پر اس خواب کو ظاہر فرما دے، اس خواب کو واضح فرما دے۔ حضرت مالک بن دینار کی ماں نے اتنا دعا کی کیونکہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول کی جاتی ہے جیسے کہ مجھ محمد کی دعا امتیوں کے حق میں قبول کی جاتی ہے، ایک نبی کی دعا جیسے کہ اس کی امت کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اسی طرح سے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح سے قبول کی جاتی ہے۔ ماں باپ کی بد دعا مت لیا کرو، ماں باپ کی دعا لیا کرو۔ کامیابی چاہتے ہو ماں باپ کی دعا لیا کرو، اور ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا دیتے نہیں ہیں، نکل جاتی ہے، اس نکلنے سے بچو۔ اگر بد دعا نکل گئی تو تباہی ہے آپ کے لیے یہاں بھی، ناکامی ہے آپ کے لیے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ کامیابی چاہتے ہو ماں باپ کے دل کو خوش رکھو، ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے دل سے دعا نکلے گی اور وہی دعا کے نتیجے انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ سنیے عرض کی دعا کی مالک بن دینار کی امی جان نے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، میرے بیٹے پر اس خواب کو واضح فرما دے، اس خواب کو واضح فرما دے۔ اب تیسرے دن جیسے ہی مالک بن دینار بستر پہنچتے ہیں، خواب آتا ہے، ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار جس شخص کے حج کو ہم نے قبول نہ کیا وہ تو نہیں ہے بلکہ خراسان کے علاقے کا ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے، جس کا نام محمد بن ہارون ہے، اس شخص کے حج کو ہم نے قبول نہ کیا۔ حضرت مالک بن دینار کی جیسے آنکھ کھلی، پہنچتے ہیں امی جان کی بارگاہ میں، جانے کے بعد عرض کرتی ہیں امی جان وہ شخص میں نہیں ہوں، وہ گناہگار میں نہیں ہوں، وہ سیاکار میں نہیں ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کی امی نے جب اتنا سنا، مالک بن دینار کی امی خوش ہو جاتی ہیں، ماں باپ بیٹے کی بات کو سن کر کے خوش ہوتی ہیں۔ بتلاتا ہے بیٹا، مالک بن دینار کہتے ہیں امی جان خراسان علاقے کا رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے۔ جب اتنا سنا
نہ مانے. ماں کہتی ہے بیٹا کوئی چور چوری کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے, معافی مانگے, رب معاف کر دیتا ہے. کوئی زانی زنا کرنے کے بعد سچے دل سے معافی مانگے, رب معاف کر دیتا ہے. کوئی شرابی شراب پینے کے بعد سچے دل سے رب سے معافی مانگے, رب معاف فرما دیتا ہے. بیٹا کون سا جرم کیا ہے اس نے, کون سی خطا کی ہے اس نے, کون سی غلطی کی ہے اس نے, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی نمازوں کو قبول نہ کیا, اس کی زکات کو قبول نہ کیا, اس کی خیرات کو قبول نہ کیا, اس کے کسی بھی عمل صالح کو قبول نہ کیا. مالک بن دینار کی امی کہتی ہیں بیٹا حج کے بعد تو اس کے یہاں پر جا کر اس کے اس عمل سے توبہ کروا کے آنا. حضرت مالک بن دینار حج کے بعد وہاں پر نکلے, اس کے خراسان کے علاقے میں جاتے ہیں. جانے کے بعد اس کی بستی میں جیسے پہنچے کچھ لوگ کھڑے ہیں. حضرت مالک بن دینار نے پوچھا محمد بن ہارون کا گھر کہاں پر ہے؟ لوگوں نے بتایا بنا سامنے والا جو گھر دکھ رہا ہے, جو مکان دکھ رہا ہے وہ محمد بن ہارون کا ہے. مالک بن دینار نے پوچھا وہ شخص کیسا ہے, وہ بندہ کیسا ہے, وہ اس کا کارنامے کیسے ہیں, وہ کیسا بندہ ہے, اس کا مزاج کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اگر آج کے دور میں متقیوں کو امام دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھ لو, نمازیوں پرہیزگار دیکھنا ہے محمد بن ہارون کو دیکھ لو. وہ شخص وہ ہے جو نماز پنجگانہ کے علاوہ تہجد اوابین سعود توبہ اشراق کو چاشت کو بھی نہیں چھوڑتا. وہ شخص وہ ہے جو رات و دن عبادت میں لگا رہتا ہے, ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے. مالک بن دینار کی حسرت اور بڑھ گئی کہ اب تو ملاقات کرنا ضروری ہے. حضرت مالک بن دینار اس کے دروازے پر پہنچے. جیسے ہی دروازے پر پہنچتے ہیں وہ شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا. مالک بن دینار دروازے پر کھڑے رہے. جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوا مالک بن دینار اندر پہنچے, اس کو آواز لگائی. وہ کہتا ہے کیا کام ہے آپ کو, بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے, آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے. مالک بن دینار نے کہا کہ میں آپ کے دروازے پر سوالی بن کے نہیں آیا بلکہ کسی راز کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں, کسی بات کو آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. حضرت مالک بن دینار نے اتنا کہا. محمد بن ہارون کہتے ہیں بتائیے کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ. مالک بن دینار نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے حج کو قبول نہ کیا. محمد بن ہارون کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے حج کو قبول نہ کیا, اور حج ہی نہیں بلکہ نمازوں کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا, میرے کسی بھی عمل صالح کو اللہ نے قبول نہ کیا. مالک بن دینار بیان کرتے ہیں یہی تو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں اللہ نے تمہارے عمل کو قبول نہ کیا, کیوں اللہ نے آپ کے حج کو قبول نہ کیا. حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا کہا محمد بن ہارون کہتے ہیں اے مالک بن دینار اس زخمی داستان کو مت چھیڑو, یہ زخم ہرا بھرا مت کرو, آپ اس پر روشنی مت ڈلواؤ. اگر آپ اس زخم کو ہرا کرو گے سنو میرے دل کو تکلیف ہوگی, آپ نہ پوچھے تو اچھا ہے. مالک بن دینار بیان کرتے ہیں اتنی دور سے چل کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اس بات کو پوچھنے کے لیے, بات کو بتلانی ہوگی. محمد بن ہارون کہتے ہیں سنو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ واقعی سننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے گا. جب میں چھوٹا سا تھا بچپن کا عالم تھا, میرے باپ کا انتقال ہو گیا. میری ماں نے مجھے بڑی مشقت کے ساتھ بڑی پریشانی کے ساتھ مجھے پالا. مجھے دوسروں کے یہاں پر کام کر کے, دوسروں کے یہاں پر برتن صاف کر کے, دوسروں کے یہاں پر نوکری کر کے مجھے پالا, مجھے پال پوس کر کے بڑا کر دیا. جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ رب العزت نے مجھے حاکم بنا دیا. میری ماں کی دعاؤں کے صدقے میں حکومت کرنے لگا, میں لوگوں کے فیصلے کرنے لگا. سنیے ایک خاتون میری ماں کے پاس آتی ہے, آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے خاتون آپ کا بیٹا فیصلہ کرتا ہے, فیصلہ میری ماں کے حق میں کروا دینا اپنے بیٹے سے, کیونکہ کچھ ظالم ہیں, کچھ جابر ہیں جو کہ میری ماں پر الزام لگاتے ہیں. اگر آپ میری ماں کے حق میں فیصلہ کرا دیں گی تو میری ماں شان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار پائے گی, اور اگر ان ظالموں کے حق میں فیصلہ کر دیا تو میری ماں جیتے جی مر جائے گی. اتنا کہا. آپ محمد بن ہارون کی امی جان کہتی ہیں اے خاتون, اے بہن, آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھبرائیے نہیں, فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا, ان ظالموں کے حق میں نہیں ہوگا. محمد بن ہارون
ہارون کی امی جان نے کہا کہ بیٹا فیصلہ اس خاتون کے حق میں کرنا، ان ظالموں کے حق میں مت کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد بیٹے کو گھر سے روانہ کیا۔ جب بیٹا جاتا ہے تو ان ظالموں نے اس سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ جب اس خاتون کو پتا لگا کہ فیصلہ میرے اپوزٹ ہو گیا ہے، اس نے اپنی جان کو دے دیا، وہ خودکشی کر کے مر گئی، اس کی ایک بیٹی مر گئی۔ جب محمد بن ہارون بیان کرتے ہیں جب میری ماں کو پتا لگا کہ وہ انتقال کر چکی ہے، اس نے اپنی جان کو گوا دیا ہے، تو سنیں جیسے میں واپس آیا میری ماں نے میری گریبان کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن سنیے، آج تو لوگ سمجھتے ہیں ہم 18 سال کلیل جوانی میں آسمان سے نازل ہو گئے، 22 سال کی کلیل جوانی میں آسمان سے نازل ہو گئے۔ اسی طرح کا ذہن رکھنے والے محمد بن ہارون نے اپنی ماں کو دھکا دیا، اپنی ماں کو یوں دھکا دیا، پیچھے تندور جل رہا تھا جس میں آج تو گیس چولہے پر روٹیاں بنتی ہیں، پہلے تندور میں بنا کرتی تھی، تندور میں وہ ماں گر گئی اور ماں کہتی جاتی تھی بیٹا اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن ہارون بیان کرتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا اس ہاتھ کو بھی میں نے کاٹ لیا اور راتوں دن عبادت کرتا ہوں، راتوں دن اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں۔ آج 40 سال ہو گئے لیکن 40 سال سے اللہ رب العزت نے میرے حج کو قبول نہ کیا، میری نمازوں کو قبول نہ کیا، میری زکات کو قبول نہ کیا، میری خیرات و صدقات کو قبول نہ کیا۔ اے نوجوانوں، آج کیا چاہتے ہو؟ سمجھتے ہو ماں باپ کو ایسے ہی سلوک کر کے، اونچی آواز میں بات کر کے، گالیاں دے کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامیابی ماں باپ کی رضا میں ہے۔ اگر ماں باپ راضی تو رسول راضی، ماں باپ راضی تو اللہ راضی، اور اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔